بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے تثلیثیوں کی گردن پر بائبل کا توحیدی وار، یعنی تثلیث کا جو عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ اب سب سے پہلے تثلیث کو سمجھیں گے، تثلیث کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ توحید کا اس پہ کس طرح کا وار ہوا ہے۔ یعنی اب دیکھیں، تثلیث کہتے ہیں ٹرینٹی کو۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی بھی مانتے ہیں، ساتھ اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے تو وہ شرک وغیرہ کرتے ہیں تین، اور روح القدس کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی تین خدا وہ مانتے ہیں۔ اور اس میں تو بعض ایسے ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی نعوذ باللہ خدا ہے۔ تو یہ جو توحید ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسی بھی مذہب میں سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے، یعنی انسان کی زندگی میں۔ اب مذاہب میں توحید ہیں، اسلام میں بھی توحید کا ذکر ہے، اسی طرح عیسائیت میں بھی توحید کا ذکر ہے، جتنے بھی بڑے بڑے مذاہب دنیا میں ہیں ان سب میں توحید کا ذکر آیا ہوا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں گے کہ کس طرح ہماری توحید نے، اب ہماری توحید کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب توحید نے جو تثلیثی جو ہیں، یعنی عیسائیت، وہ عیسائی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جنم ہوا بیٹا، بیگوٹن سن جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ عیسائی حضرات کا عقیدہ ہے کہ خدا تین ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ عقیدہ تثلیث کہلاتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، آگے انشاءاللہ ذکر آئے گا تو اس میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم خود ان کی مذہبی کتاب بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ عقیدہ بائبل کی بنیادی تعلیمات سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی یہ جو آج لوگ، عیسائی لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ تین خدا ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر ان کی اصل کتابوں کا اگر ہم مطالعہ کریں، اب بائبل ہمارے پاس، میں نے آپ کو بتایا کہ انجیل کی کرپٹ فارم ہے، ٹھیک ہے جی، انجیل کی کرپٹ فارم یعنی کہ بگڑی ہوئی شکل ہے بائبل۔ اب اس میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے اس میں تبدیلیاں آئیں، اس لیے اب آج ہمارے پاس وہ دو حصوں میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ عہد نامہ قدیم اور نیو ٹیسٹمنٹ عہد نامہ جدید۔ تو اس میں اگر ہم ان کی ابواب کا مطالعہ کریں، ان کی آیات کا مطالعہ کریں، تو اس میں خدا کا کنسپٹ، اللہ کا کنسپٹ کچھ اور ہے، لیکن عام عوام کو کچھ اور بتایا گیا ہے۔ لیکن اگر عیسائیوں کے کسی پڑھے لکھے آدمی سے جس نے اپنی بائبل کا صحیح طریقے سے مطالعہ کیا ہو تو وہ یہی کہے گا کہ ایک خدا ہے۔ ان کے حوالہ جات یہاں پہ ہیں، کتنے ٹوٹل جی؟ 8۔ یہ ریسرچ میں نے کی، تقریباً کچھ 18-19 بنتے تھے، لیکن میں نے ان میں چن کے 8 آپ کے سامنے لائے ہیں تاکہ یہ باقی جو رہتے ہیں وہ اس میں مرج ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا، جب ہم دیکھتے ہیں خروج، یہ باب ہے، ٹھیک ہے، کتاب کا نام ہے، تو اس کی آیت 11 سے آگے اس کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ اس آیت میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ خدا کے برابر کوئی نہیں۔ یہ بائبل کا کہ اپنے الفاظ ہیں کہ خدا کے برابر کوئی نہیں۔ اے خداوند، دیوتاؤں میں کون تیرے برابر ہے؟ کون ہے جو تیری طرح مقدس ہو، جلال و معمور اور عجیب کام کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ تیری طرح کا کوئی بھی نہیں ہے، تیرے برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تیرے جیسے جلال والا، بڑے رتبے والا کوئی نہیں ہے، اسی طرح تیری طرح مقدس کوئی نہیں ہے، اور جو عجیب قسم کے کام ہوتے ہیں وہ تیری طرح کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا منفرد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ مطلب بائبل کے اندر سے یہ چیز اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ لی کہ جو عیسائی آج کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، اس آیت کی روح سے خروج اور اس کے آیت نمبر 11 سے آگے 15 تک اس میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرح کا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسرا حوالہ اسی خروج میں ہے، باب نمبر اس کی 22 سے آیت نمبر 20 میں۔ یہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ لگتے جائیں گے حوالے، آپ وہاں سے مکمل جو آیتوں کے حوالے ہیں وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکیں گے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، جو شخص خدا کے سوا کسی اور کی پرستش کرے وہ ہلاک کیا جائے۔ یعنی اللہ کے علاوہ، بائبل کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسری کی عبادت کی جائے تو اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ اب عیسائی جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں اپنی کتاب کی روشنی میں۔ یہ حکم واضح کرتا ہے کہ خدا کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ناقابل قبول ہے، مطلب کہ بائبل میں بھی یہی چیز آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے، پھر تیسرا حوالہ استثناء میں، یہ بھی باب ہے اس کا بائبل کا۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ یہ آیت جسے یہودی اور عیسائی دونوں اہم مانتے ہیں، خدا کے واحد ہونے کا اعلان ہے۔
مطلب عیسائیوں کی اپنی کتابوں سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا جی، استثناء میں یہ جی چوتھا حوالہ استثناء ہی میں ہے جی، آیت نمبر 35 میں، اس کا باب نمبر 4، یہ مفصل ڈیٹیل لگ جائے گی۔ یہ تجھے دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ یہ آیت بھی واضح کرتی ہے کہ وحدانیت کا درس دیتی ہے، یہ آیت واضح بھی کرتی ہے اور اللہ کی ذات کو واضح کرتی ہے، اور وحدانیت کا بھی درس دیتی ہے کہ کسی شراکت دار کا اللہ کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ پانچواں حوالہ اسی استثناء میں ہے، سو آج کے دن یہ جان لے اور اپنے دل میں بٹھا لے کہ خداوند ہی خدا ہے، اوپر آسمان میں بھی اور نیچے زمین میں بھی، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ وحدانیت کے دلائل بائبل سے۔ نمبر 6 سموئیل دوم، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کا باب نمبر 7 آیت نمبر 22 میں، اے خداوند تو عظیم ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے بائبل کی کہ خدا کی عظمت اور انفرادیت میں کوئی شریک نہیں۔ 7 دلائل ہو گئے۔ 6 اور 7واں جو زبور باب 77 آیت 13 اے خدا تیرا راستہ مقدس ہے، کون سا خدا ہے جو ہمارے خدا کے برابر ہو؟ یعنی اے خدا تیرا راستہ مقدس ہے اور تیرے علاوہ کون ہے جو تیرے برابر ہو؟ یہ ہے جی بائبل کا اصل حکم۔ یہاں خدا کے بے مثال اور یکتا ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 8 زبور میں باب نمبر 86 میں آیت نمبر 10 میں، کیونکہ تو عظیم ہے اور عجیب کام کرتا ہے، تو ہی اکیلا خدا ہے۔ یہ آیت ایک بار پھر اس حقیقت کو دہراتی ہے کہ خداوند واحد ہے۔ اب ان حوالوں سے یہ بات عیاں ہوتی ہے، جتنے بھی یہ 8 حوالے بائبل سے میرے اور آپ کے سامنے آئے ہیں، کہ اس میں یہ بات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ بائبل خدا کی ایک واحد ہستی کے طور پر، بائبل خدا کو ایک واحد ہستی کے طور پر پیش کرتی ہے، نہ کہ 3 الگ الگ ہستیوں کے مجموعے کے طور پر۔ عیسائی حضرات جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، خود اپنی کتاب کے ان بیانات کا کیا جواب دیں گے؟ یعنی دلائل کے ساتھ۔ اب یہ نہیں کہ ہوا میں باتیں ادھر اور ادھر، عیسائیت کی اپنی کتاب میں سے اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت نکال کر ان کے سامنے ہم اگر رکھیں تو پھر ہم ان سے سوال کریں کہ آپ کی کتاب میں تو اللہ کے وجود کا ذکر ایک ہے، کہ آپ کی کتابوں میں اللہ کی ذات ایک ہے، تو پھر آپ کس طرح 3 خدا کا ذکر کرتے ہیں؟ تو یہ جوابات ان سے اچھے طریقے سے، جس طرح قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ ان سے اچھے طریقے سے واعظ و نصیحت کرو اور اچھے طریقے سے ان کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ اب قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اب جس طرح عیسائیت کہتے ہیں کہ عیسائیت کہتی ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے جو آج ماننے والے عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، لیکن اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم میں، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 سے لے کر 91 تک، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہتے ہیں، وہ کافر کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد اختیار کی۔ ٹھیک ہے، یعنی اولاد اختیار کی، اولاد کو جنا، یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنا اپنے جسم سے، نعوذ باللہ، جو بیگوٹن سن جس کو کہتے ہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تو بے شک انہوں نے جو ہے تو بہت بھاری بات کی اللہ پر، یعنی اللہ کو نعوذ باللہ ایک قسم کی گالی دی، بڑی غلط بات اللہ کے حوالے سے کی۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اس بات کا احساس یہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، آسمان کو ہوتا تو آسمان پھٹ پڑتا، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین پھٹ جاتی، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑتے۔ کیوں؟ کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ تو یہ بڑی بھاری آیات ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تثلیث کا رد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ 3 خدائے، ان کی کتابوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی کتابوں کے حوالے نکال کر دیکھے کہ 3 نہیں 1 خدا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف وہ فرمایا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان قرآن میں نقل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، آپ اس کی عبادت کرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک بڑا ہی ضروری، بڑا ہی اہم مذہبی لحاظ سے ایک بڑا اہم ٹاپک تھا کہ جب ہمارا عیسائیت کے ساتھ یا
عیسائیوں کے ساتھ اس حوالے سے کوئی مناظرہ ہو یا کوئی بات چیت ہو تو ہم کس طرح خدا کے واحد ہونے کے دلائل ان کو ان کی کتابوں سے دے سکتے ہیں. جس طرح خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یعنی آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور آپ میں یکساں ہے. تعالوا الی کلمۃ، اس کلام کی طرف آؤ، اس بات کی طرف آؤ. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، ہم ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہیں مانتے تو آپ ان سے کہو کہ قال اننی من المسلمین، کہ آپ نہیں مانتے تو نہ مانو، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں چونکہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں. امید ہے کہ یہ جو ریسرچ کر کے جو چیز میں نے آپ کے سامنے لائی ہے اس سے آپ فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اس کو شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں.